بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول قانون، جنگل اور عورت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل۔ یہ انسپکٹر نواز خان کی جرم و سزا پر مبنی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک سلسلہ ہے اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 1۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قانون جب ایک مظلوم عورت کی خاطر جنگل میں داخل ہوا تو انسانوں کے قانون اور جنگل کے قانون میں تصادم ہو گیا۔ انسپکٹر نواز خان کو صرف قانون کی بالادستی ہی قائم نہیں کرنا تھی بلکہ ایک موذی دشمن سے اپنی جان بھی بچانی تھی۔ آئیے پھر ڈاکوؤں کی بستی چلتے ہیں۔ یہ اس خاص ماحول اور علاقے کی کہانی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ علاقہ چوروں، ڈاکوؤں اور پیشہ ور قاتلوں کا گڑھ تھا۔ سہارنپور تھانے کے دروازے پر ہر روز کوئی نہ کوئی کہانی دستک دیتی تھی۔ بلال شاہ ان دنوں میرے ساتھ تھا۔ وہ رات کے وقت عموماً میرے لیے کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ اس رات میں کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آیا۔ سردیوں کا موسم تھا، شاید دسمبر کا مہینہ رہا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں تنہا لیٹا کوئی 10 بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ نہ جانے کس وقت بلال شاہ آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر جگانے لگا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ بلال شاہ کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں نے اس سے وقت پوچھا تو وہ بتانے لگا کہ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ اس نے یہ بات ازراہ مذاق کہی تھی لیکن یہ حقیقت تھی کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ اس وقت کھانا لے کر آیا کرو گے تو پھر میں صبح ہی کھا لیا کروں گا۔ بلال شاہ نے جھک کر میرے سامنے ٹرے رکھ دی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ ٹرے میں تھوڑے سے خالی شوربے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا بلال شاہ؟ میں نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ بلال شاہ کے پاس مجھے سنانے کے لیے 2 اہم واقعات تھے، ایک سنجیدہ اور دوسرا قدرے مزاحیہ۔ تو ترتیب کے لحاظ سے پہلے سنجیدہ واقعہ سن لیجئے۔ 8:30-9 بجے کے قریب جب بلال شاہ میرے لیے کھانا لا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ شخص کھیتوں میں کچھ پر اسرار انداز سے بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کو جستجو ہوئی اور وہ اس کے قریب چلا گیا۔ وہ سہارنپور کے پٹواری کا بیٹا تھا اور کھالے کے کنارے بیٹھا اپنی قمیض دھو رہا تھا۔ کھالا پانی کی اس نالی کو کہتے ہیں جو کنویں کا پانی کھیتوں تک لے جاتی ہے۔ بلال شاہ اکو نامی اس نوجوان کو دیکھ کر مشکوک سا ہو گیا۔ اتنے اندھیرے میں کھالے کے کنارے کپڑے دھونے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ کچھ دھونا ہی چاہتا تھا تو کنویں پر جا سکتا تھا۔ یوں بھی اس نوجوان کا چال چلن کچھ درست نہیں تھا۔ وہ خاصا بد دماغ اور ہاتھ چھٹ مشہور تھا۔ بلال شاہ نے دعا سلام کے بعد وہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ اپنی لالٹین کی روشنی میں دیکھ چکا تھا کہ اکو ایک خون آلود قمیض دھونے میں مصروف تھا۔ بلال شاہ کو دیکھ کر اکو کا گھبرانا اور پھر قمیض کو چھپانے کی کوشش کرنا ایسی باتیں نہیں تھیں جو آسانی سے نظر انداز کی جا سکتیں۔ مجھے بلال شاہ کی عقل مندی پر تھوڑا سا تعجب بھی ہوا۔ اس کا جلدی سے وہاں سے نکل آنا درست فیصلہ تھا۔ اگر اکو نے واقعی کوئی غیر قانونی کام کیا تھا تو اپنا پول کھلنے کے خوف سے وہ اس جگہ تنہا بلال شاہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ بلال شاہ نے سوچا تھا کہ یہاں پہنچ کر فوراً مجھے اس واقعے سے آگاہ کرے گا، لیکن یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہوا جسے میں نے مزاحیہ بتایا ہے اور جس کی وجہ سے بلال شاہ کو میرے تک پہنچنے میں اتنی دیر لگی۔ ہوا یوں کہ بلال شاہ جب گھر سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا تو ایک کتے نے اسے گھیر لیا۔ یہ جگہ قصبے کے جوہڑ اور مسجد کے درمیان واقع تھی۔ دونوں اطراف اونچی اونچی گھاس تھی، درمیان میں راستہ سا بنا ہوا تھا۔ رات کے وقت یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی اور اس رات تو خاص طور پر بڑی سردی تھی۔ بلال شاہ جب اس راستے کے عین درمیان پہنچا تو ایک دیو ہیکل کتے نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہ آوارہ کتا نہ جانے کہاں سے چہل قدمی کرتا آ دھمکا تھا۔ بلال شاہ کو دیکھ کر وہ غرایا۔ اس سے آگے کا ذکر بلال شاہ سے سنیے۔ جب میں نے کتے کی بری نیت دیکھی تو فوراً نیچے بیٹھ گیا۔
سیانے لوگ کہتے ہیں کہ کتا دیکھ کر غرائے تو فوراً نیچے بیٹھ جاؤ، اور واقعی سچ کہتے ہیں، اگر میں بیٹھ نہ جاتا تو کتا ضرور میری ٹانگ کو چکھتا۔ میں بیٹھ گیا اور کتا میرے سامنے کھڑا دم ہلاتا رہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسلسل مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے سوچا ابھی چلا جائے گا، لیکن وہ شاید سارے کاموں سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ سردی میں میرا جسم اکڑا جا رہا تھا، لیکن جو ہی میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا، کتا بھی کھڑا ہو کر دم ہلانے لگتا۔ وہ ایک دو قدم میری طرف بڑھتا اور میں پھر بیٹھ جاتا۔ اس سے پہلے بھی میرے ایک جاننے والے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی کہ کوئی خدا کا بندہ ڈنڈے لاٹھی سمیت ادھر آ نکلے اور اس مصیبت سے میری جان چھڑائے، یا کوئی آوارہ کتا ہی اس طرف آ جائے جسے دیکھ کر یہ موذی اپنی جگہ سے ہلے، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور اسی طرح بیٹھا رہا تو اکڑ کر مر جاؤں گا۔ پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے آپ کے کھانے میں سے ایک روٹی نکال کر کتے کی طرف پھینکی۔ وہ 2 لقموں میں روٹی کھا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک ساتھ 2 روٹیاں اس کی طرف پھینکی، اور جب وہ کھانے لگا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی چند ہی قدم گیا ہوں گا کہ وہ میری طرف لپکا۔ مجبوراً میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس دفعہ سالن میں سے بوٹیاں نکال کر اسے رشوت دی، لیکن وہ یہ رشوت بھی ہضم کر گیا اور ٹلا پھر بھی نہیں۔ میں نے کہا قصہ مختصر کرو، آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ بلال شاہ نے ایک سرد آہ بھری، اور تب میں نے دیکھا کہ اس نے تہبند کی جگہ گرم اونی چادر باندھ رکھی تھی۔ وہ خجالت سے ہنسا اور پھر میرے پاس بیٹھتا ہوا بولا، چودھری صاحب وہ ظالم میری دھوتی کھینچ کھینچ کر مجھے اٹھاتا رہا۔ مجبوراً میں نے دھوتی کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ پھر زمین پر بیٹھے بیٹھے میں آگے کو کھسکنے لگا اور کھیت میں گھس کر دوسری طرف نکل آیا۔ میں نے بلال شاہ کو کئی دفعہ کہا تھا کہ اس طرف سے نہ آیا کرے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ یہی بات آج اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ تھی کہ نور پٹواری کا بیٹا اکو اگر واقعی اپنی خون آلودہ قمیض دھو رہا تھا تو اس نے کیا گل کھلایا تھا؟ اگر اس نے کسی کے قتل کیا ہے یا زخمی کیا تھا اور یہ واقعہ سہارنپور یا ارد گرد کے کسی گاؤں میں ہوا تھا تو صبح تک اس کی خبر ہونا لازمی تھی۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ لالٹین کی مدھم روشنی میں بلال شاہ کو صرف شبہ ہی ہوا ہو۔ اطلاع اہم ضروری تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ میں اسی وقت وردی پہن کر اکرم عرف اکو کو ڈھونڈنے چل پڑتا۔ بلال شاہ کے واپس جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ عموماً پولیس والے خواہ مخواہ کی مصیبت مول نہیں لیا کرتے۔ بعض اوقات تو وہ اپنے علاقے میں ہونے والے نہایت سنگین قسم کے واقعات سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو کبھی ایسی چشم پوشی پر آمادہ نہیں کر سکا۔ یوں بھی ان دنوں میں کچھ زیادہ مصروف نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں مصروف ہوتا تو بلال شاہ کو نظر انداز کر دیتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا کہ میں خود اس معاملے پر اتنی توجہ نہ دیتا جتنی میں نے دی۔ رات تو سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، لیکن صبح مجھے اس بات سے فکر لاحق ہوئی کہ رات بلال شاہ کو اکیلے واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اکو مجرم تھا اور وہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا تو عین ممکن تھا وہ بلال شاہ کے گھر پہنچتا اور صبح بلال شاہ کی گردن کٹی ہوئی ملتی۔ میں نے تصور میں بلال شاہ کی بیوی کو اس کی لاش پر بین کرتے دیکھا۔ چھوٹے کے ابا، تجھے کہا تھا یہ کام چھوڑ دے، اب کون تیرے ساتھ بچوں کا سہارا بنے گا؟ ذہن کہیں سے کہیں بھٹک رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور جلدی جلدی تھانے پہنچنے کی تیاری کرنے لگا۔ جس وقت میں تھانے میں داخل ہوا، بلال شاہ میرے کمرے کے سامنے بیٹھا کوئی 2 گز لمبا گنا چوس رہا تھا۔ چاروں طرف چھلکے بکھرے پڑے تھے۔ اس کا بھگیاڑ جیسا منہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں نے کمرہ کھلوایا اور جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ 2 عدد سنتری بما ایک کانسٹیبل کے نور پٹواری کے گھر بھیجے۔ قریباً 10 بجے وہ اکرم عرف اکو کو تھانے لے آئے۔ وہ مضبوط جسم کا 26-27 سالہ نوجوان تھا۔ رنگ گندمی اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ اس کا چہرہ اس کی پریشانی کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ چودھری صاحب، خیریت تو ہے؟ وہ لرزاں آواز میں بولا۔ ہاں اکو، خیریت ہی ہے، میں نے اس کے سراپا کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک میری نظر ایک جگہ پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ میں نے اطمینان سے کہا، اکو، تو نے قمیض تو شاید بدل لی ہے، لیکن بنیان وہی ہے جو تو کل پہنے ہوا تھا۔ کیا مطلب جی؟ وہ شدید گھبراہٹ میں بولا۔ اس کا لہجہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔
میں نے اس کے کھلے گریبان کو انگلی سے تھوڑا سا اور کھولا۔ قمیض کے نیچے سے اس کی میلی کچیلی بنیان جھانک رہی تھی۔ اس کے گلے کے قریب ہلکا سا سرخ دھبا نظر آ رہا تھا۔ ذرا یہ قمیض اتارو، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ کچھ پس و پیش کے بعد اکو نے قمیض اتار دی۔ بنیان پر 3-4 جگہ ایسے ہی دھبے نظر آ رہے تھے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر قمیض پر کسی گیلی شے سے داغ پڑ جائے تو اس کا اثر نیچے پہنے ہوئے کپڑے پر بھی ہوتا ہے۔ اکو کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا تھا۔ اس کی قمیض کے دھبے بنیان پر منتقل ہوئے تھے اور یہ بنیان چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اکو سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اکو ہراساں لہجے میں بولا، چودھری صاحب، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لگتا ہے بلال شاہ نے آپ کو کوئی غلط اطلاع دی ہے۔ اس نے رات مجھے کھالے پر کپڑے دھوتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تم خود ہی تسلیم کر رہے ہو کہ مجھے ملنے والی اطلاع غلط نہیں تھی۔ اکو بولا، چودھری صاحب، کھالے پر بیٹھ کے کپڑے دھونا کوئی جرم تو نہیں ہے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے کسی کا خون کر دیا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ خون کسی بندے کا نہیں تو کس کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اکو اعتماد سے بولا، جناب، میں نے ایک بکری ذبح کی تھی، وہ بیمار تھی۔ مالک نے کہا، ذرا چھری پھیر دو۔ میں نے چھری پھیر دی، اس کا خون اچھل کر میرے کپڑوں پر گرا۔ بہت خوب، میں نے کہا، بہانہ اچھا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارا شکریہ ادا کر کے جانے کی اجازت دے دوں گا؟ سب سے پہلے تو تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ ذبح شدہ بکری کس کی تھی اور کہاں ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اکو بولا، چودھری صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ماسٹر کرم دین اپنی بیٹھک میں قصہ یوسف زلیخا پڑھتے ہیں، ہم 3-4 دوست روز سننے جاتے ہیں۔ قصہ سن کر میں واپس آ رہا تھا کہ کھیتوں میں ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ میں نے قریب پہنچ کر دیکھا، وہ کوئی مسافر تھا۔ اس کی گٹھڑی قریب ہی پڑی تھی، زمین پر ایک بیمار بکری لیٹی تھی۔ مسافر نے بتایا کہ وہ دور سے آ رہا ہے، راستے میں بکری نے کچھ کھا لیا ہے، امید نہیں کہ بچے گی، اگر ہو سکے تو اسے ذبح کر دو۔ اور تم نے اسے ذبح کر دیا؟ میں نے بات کاٹ کر کہا۔ پھر تم کہو گے کہ مسافر ذبح شدہ بکری کندھے پر لاد کر آگے روانہ ہو گیا اور تم کھالے پر کپڑے دھونے بیٹھ گئے۔ اچھی کہانی ہے، اور مجھے پہلے سے پتا تھا کہ کوئی کہانی تمہارے دماغ میں کلبلا رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ اکو خوف زدہ ہو کر بولا، مطلب یہ کہ اپنی یہ بنیان اتار کر میرے حوالے کر دو۔ میرے کہنے پر اکو نے بمشکل بنیان اتاری۔ میں نے کانسٹیبل کو اسے حوالات میں بند کرنے کا کوئی حکم دیا تو وہ چیخنے چلانے لگا، لیکن تھانوں میں ایسی چیخ و پکار کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس کے جانے کے بعد میرا سب انسپکٹر کہنے لگا، نواز صاحب، مجھے تو اس معاملے میں کوئی جان نظر نہیں آتی، آپ خواہ تفتیش کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا، فرزند علی، تمہارا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اکو نے واقعی بکری ہی ذبح کی ہو، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اس کی بات پر یقین کر لوں۔ بکری ذبح ہونے سے پہلے تڑپتی ضرور ہے، لیکن ہاتھا پائی نہیں کرتی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اکو کی کل کسی سے زبردست ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے یہ ہاتھا پائی مقتول سے ہی ہوئی ہو۔ اکو کے جسم پر کئی جگہ تازہ خراشیں ہیں، اور اگر میں غلط اندازہ نہیں لگا رہا تو اس کا بایاں کندھا اترا ہوا ہے یا اس میں سخت مونچھ ہے۔ تم نے دیکھا تھا اس نے قمیض کتنی مشکل سے اتاری تھی۔ فرزند علی کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ پھر وہ تو اکو کا کندھا چیک کرنے چل دیا اور میں سوچنے لگا کہ ملزم کے لواحقین سے کس طرح نپٹا جائے۔ مجھے امید تھی کہ شام سے پہلے پہلے کسی واردات کی خبر آ جائے گی اور اکو کی خون آلود بنیان کا معمہ حل ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجبوراً مجھے اکو کو شخصی ضمانتوں پر رہا کرنا پڑا۔ شاید رہا نہ ہی کرتا، لیکن قصبے کا ایک با اثر زمیندار نور پٹواری اور اس کے بیٹے کی حمایت کر رہا تھا۔ اس زمیندار کا نام محبت علی تھا۔ زمیندار کے لفظ سے ایک بھاری بھرکم اور ادھیڑ عمر شخصیت ذہن میں آتی ہے، لیکن محبت علی اس کے برعکس ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عموماً سفید کرتے اور تہمند میں بلبوس رہتا تھا۔ معمولی سا پڑھا لکھا بھی تھا۔ سیاہ چمکدار بالوں اور نوکدار مونچھوں نے جہاں اس کی وجاہت میں اضافہ کیا تھا، وہاں اس کے چہرے کو باروب بھی بنا دیا تھا۔ قصبے کے نواح میں اس کی وسیع حویلی تھی، سینکڑوں مزارع اور ملازم تھے۔ اکرم عرف اکو بھی اس کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ چھوڑنے کو تو میں اکو کو چھوڑ دیا تھا، لیکن خون آلود بنیان میرے پاس ہی تھی۔ میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔
اکو سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس نے اگر کوئی جرم کیا تھا تو اس کا پتہ چلنا ضروری تھا۔ عین ممکن ہے اس نے کسی کا خون ہی کر دیا ہو۔ مقتول کے ورثاء ملزموں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لاش غائب کر دی گئی ہو اور لواحقین کو ابھی تک پتہ ہی نہ چلا ہو۔ بہت سے امکانات تھے۔ دیکھا جائے تو یہ عام ڈگر سے قدرے ہٹا ہوا کیس تھا۔ عموماً جرم کا پتہ پہلے چل جاتا ہے اور پولیس کو مجرم تلاش کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مجرم مل گیا تھا اور میرا شک مجھے جرم ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2-3 دن کے انتظار کے بعد میرے پاس واحد راستہ یہی رہ گیا تھا کہ خون آلود بنیان کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کی کوشش کروں۔ ان دنوں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ یوں بھی سہارنپور ایک دور دراز تھانہ تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے یہ بیان شہر پہنچا دی۔ اس بیان کی رپورٹ ٹھیک 10ویں روز تھانے پہنچی۔ اس میں میرے شک کی تصدیق ہوئی تھی۔ کپڑے پر پائے جانے والے خون کے دھبے کسی بکری کے نہیں، انسان کے تھے۔ یہ ایک نہایت اہم رپورٹ تھی، لیکن اس رپورٹ کے ملنے سے 14 گھنٹے قبل ہی میں ملزم اکرم کو دوبارہ گرفتار کر چکا تھا۔ اس گرفتاری کی وجہ وہ لاش تھی جو قصبے کے نواح سے ملی تھی۔ یہ غیر آباد زمین تھی، خشک نالے کے ساتھ دور تک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہی جھاڑیوں میں ایک مسخ شدہ انسانی لاش ملی تھی۔ 4-5 روز سے ان جھاڑیوں پر کوے، گدھ وغیرہ منڈلا رہے تھے۔ اس طرف بہت کم کسی کا جانا ہوتا تھا۔ پہلے تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی کتا یا گیدڑ یا پالتو جانور مرا پڑا ہوگا۔ پھر ایک روز قصبے کے کچھ لڑکے کھیلتے کودتے ادھر جا نکلے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ نالے کے کنارے جھاڑیوں میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس لاش کو دیکھنا ایک پرکراہت عمل تھا۔ خدا ہر نظر کو ایسے بد نظاروں سے محروم رکھے۔ قصہ مختصر، کووں چیلوں نے لاش پر بہت کم گوشت رہنے دیا تھا، لیکن جو کچھ بھی موجود تھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ متوفی کی موت سینے کے گھاؤ سے ہوئی ہے۔ کسی تیز دھار آلے، خنجر یا چاقو وغیرہ سے اس کے دل کے مقام پر ضرب لگائی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ اور زخم بھی ہوں، لیکن مردار خور پرندوں کی چونچیں تمام شواہد ملیا میٹ کر چکی تھیں۔ متوفی کے گلے میں ایک تعویذ بھی تھا، اس کا جوتا اور بچے کچے کپڑے بھی برآمد ہوئے۔ یہ تمام اشیاء اس کی لاش کے ہمراہ عام لوگوں کے ملاحظہ کے لیے رکھ دی گئیں۔ قریبی دیہات سے لوگ دوپہر تک لاش دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ دوپہر کے وقت لاش پہچان لی گئی۔ کچھ افراد نے بتایا کہ یہ شخص نالے پار کے گاؤں کپور گڑھ کا ہے۔ کپور گڑھ کے چودھری پران کپور نے اسے ملازم رکھا ہوا ہے۔ پران کپور کا نام میں اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ کسی شادی بیاہ میں ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت شکل ذہن سے اتر گئی تھی۔ ویسے کہا جاتا تھا وہ بڑا ٹیکے والا زوردار چودھری ہے۔ اس علاقے میں چودھری سہراب کے بعد سب سے زیادہ اثر و رسوخ اسی کا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس کے ایک بیٹے نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن میں نے مصروفیت کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات تھی۔ بہرحال یہ موقع اس سے ملاقات کے لیے موزوں تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کے لیے چودھری پران کپور کو پیغام بھجوایا کہ اس کے ایک بندے کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میں نے اکو کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ چودھری پران کپور خود تو نہیں آیا، لیکن اس کا ایک بیٹا چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ شام کے وقت سہارنپور پہنچ گیا۔ یہی لڑکا اس سے پہلے چودھری کی طرف سے کھانے کی دعوت لے کر آیا تھا۔ اس کا نام گوپال تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ لاش تھانے سے باہر ایک کھلی جگہ پر رکھی تھی۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے گوپال کو لاش دکھائی اور وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ ان کا آدمی ہے۔ لاش دیکھ کر ہم تھانے آ بیٹھے۔ گوپال شکل و صورت اور حلیے سے ایک باؤ قسم کا نوجوان لگتا تھا۔ کچھ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ پتا جی کی طبیعت ذرا خراب تھی، اس لیے خود نہیں آ سکے۔ میں نے لاش کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، انسپکٹر صاحب یہ ہمارے ہی آدمی کی لاش ہے۔ اس کا نام راجندر تھا۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لڑک پن سے یہ پتا جی کے پاس رہا ہے۔ بڑا وفادار ملازم تھا۔ پتا جی کو اس کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ میں نے کہا، گوپال میاں تم لوگوں کو کسی پر شک ہے؟
میری توقع کے برعکس گوپال نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا، کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، ارد گرد کے 50 دیہات میں آج تک کسی نے ہمارے آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سمجھ نہیں آئی راجندر کے ساتھ کیا ہوا؟ گوپال سے آدھ گھنٹے کی گفتگو میں مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ اس نے ایک بھی پتے کی بات نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مشکوک آدمی کئی دن سے زیر حراست ہے، ہو سکتا ہے اس واقعے میں اس کا ہاتھ ہو۔ گوپال کی رگے تجسس تب بھی نہیں پھڑکی، حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں مشکوک شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات تھی۔ یوں لگتا تھا گوپال اور اس کے ساتھیوں کو اپنے آدمی کی موت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ لاش اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ اب اس کے پوسٹ مارٹم سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے متوفی کے جسم کے چند ٹکڑے احتیاط کے طور پر محفوظ کروا لیے۔ گوپال اور اس کے ساتھی لاش لے کر چلے گئے، میں ایک بار پھر وہیں کھڑا رہ گیا جہاں تھا۔ اس کا مطلب تھا جھاڑیوں سے برآمد ہونے والی لاش اور حوالاتی اکو میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ صبح تک میں اسے پھر رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جب مجھے خون آلود بنیان کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ ملی، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ایک ماہر انگریز سرجن کے مطابق یہ انسانی خون تھا۔ میرا سویا ہوا تجسس ایک دفعہ پھر بیدار ہوا۔ گوپال کپور کا بیان تھا کہ متوفی راجندر 10-11 روز سے غائب تھا۔ اکرم عرف اکو بھی ٹھیک 12 روز پہلے کھیت میں اپنی قمیض دھوتا پایا گیا تھا۔ یہ بھی ظاہر تھا کہ مرنے والے کو تیز دھار آلے کی ضرب آئی ہے، کسی لاٹھی یا گولی نے اسے نشانہ نہیں بنایا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اکو کی بنیان پر پایا جانے والا خون راجندر کا ہی ہو؟ میں نے اپنی ملازمت کے دوران کبھی مذہب یا ذات برادری کو اپنے فرض کے آڑے نہیں آنے دیا۔ میں نے ہمیشہ مجرم کی تلاش کی، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ جرم کرنے والا ہندو، مسلمان یا عیسائی ہے، اپنا ہے یا بیگانہ۔ اس کیس میں بھی ایک مسلمان کے ملوث ہونے کا خدشہ تھا، لیکن میں سچ کو بے نقاب کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگلے روز میں ایک ASI کے ساتھ چودھری پران کپور سے ملنے چل دیا۔ گھوڑوں پر سوار ہم بعد دوپہر کپور گڑھ پہنچے۔ پران کپور کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے گاؤں سے باہر ہمارا استقبال کیا۔ وہ ایک اونچا، لمبا، باروب شخص تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کی ٹھوڑی پر دونوں طرف لٹک رہی تھیں، ماتھے پر تلک تھا اور سر پر پگڑی۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح بھاری بھرکم تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی شاندار حویلی میں آ گیا۔ حویلی کی سجاوٹ بناوٹ میں کسی حد تک شہری پن کی جھلک پائی جاتی تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ چودھری نے اپنی اولاد کو بری بھلی تعلیم دلوائی تھی۔ اس کے بیٹے سے تو میں پہلے ہی مل چکا تھا، بیٹی سے صحن میں ملاقات ہو گئی۔ وہ گھاس والے لان میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ چہرہ کسی رسالے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن شیشے کی تپائی پر رکھے ہوئے اس کے سفید گلابی پاؤں بتا رہے تھے کہ لڑکی خوبصورت ہوگی۔ اس نے ہمارے قدموں کی چاپ سن کر بھی رسالہ چہرے سے نہیں ہٹایا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو وہ رسالے میں بری طرح غرق ہے یا اس نے ہمیں حویلی میں داخل ہوتے وقت دیکھ لیا ہے۔ ہم اس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ چودھری کی بیٹھک عام سائز کے 3 کمروں سے کچھ ہی چھوٹی ہوگی۔ فرش پر دبیس قالین تھا۔ آرائش کا قدیم اور جدید سامان نظر آ رہا تھا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ایک توپ تھی۔ جی ہاں، ایک مکمل توپ۔ وہ زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن بالکل صحیح حالت میں تھی۔ 2 چارپائیوں جتنی جگہ کے چاروں طرف سنہری زنجیر لگی ہوئی تھی۔ اندر توپ پڑی تھی۔ اطراف کے 2 پہیے بڑے اور پہلا چھوٹا تھا۔ نیچے فرش پر 4 کی ڈھیریوں میں 12 عدد گولے پڑے تھے۔ چودھری صاحب نے میری دلچسپی دیکھتے ہوئے بتایا کہ یہ اصلی توپ ہے اور 100 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک قابل استعمال ہے۔ پھر وہ مجھے توپ کا تاریخی پس منظر بتانے لگا۔ اس کے کسی دادے پردادے نے یہ توپ مرہٹوں سے چھینی تھی اور یادگار کے طور پر اس خاندان کے پاس محفوظ چلی آ رہی تھی۔ چودھری پران کپور سے گفتگو کرنے کے بعد میں خاصا متاثر ہوا۔ واقعی وہ ایک زوردار چودھری تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران بیٹھک کے دروازے پر مسلح ملازم سر جھکائے دست بستہ کھڑے رہے۔ پلکیں جھپکنے اور سانس لینے کے سوا کسی نے جنبش تک نہیں کی۔ تعارف کے مرحلے سے گزر کر میں جلد ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے لاش کا ذکر کیا تو چودھری نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ نواز صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں متوفی کے بارے میں کسی پر شک نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
میں نے محتاط لہجے میں کہا، چودھری صاحب، بات شک کرنے یا نہ کرنے کی نہیں، میرے اندازے کے مطابق متوفی راجندر کو چاقو یا چھرا گھونپ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ ہر طرح سے ایک پولیس کیس ہے، اس لیے تفتیش ضروری ہے۔ چودھری پران نے مونچھوں کو بل دیا۔ ٹھیک ہے تھانے دار، تم اگر کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہی چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ دراصل میرے آدمی نے خودکشی کی ہے۔ یہ میرا وفادار ملازم تھا اور میں اس پر ہر طرح کا اعتماد کرتا تھا۔ روپیہ پیسہ عام اس کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ کچھ روز پہلے میرا بیٹا گوپال شہر سے آیا۔ اس نے فصلوں کی آمدن کا حساب کتاب چیک کیا۔ حساب میں کوئی 40,000 روپے کا فرق آیا۔ ان 40,000 میں سے 30,000 روپے آمدن کی مد میں درج نہیں کیے گئے تھے اور 10,000 روپے فرضی خرچ میں ڈال دیے گئے تھے، اور اس کا ذمہ دار راجندر تھا۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور سخت سرزنش کی۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر حساب پورا کر دو ورنہ میں پولیس میں دے دوں گا۔ راجندر پریشانی کے عالم میں میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر 10-11 روز اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر اس کی لاش ملنے کی اطلاع آئی۔ میرے ایک کارندے کا کہنا ہے کہ گاؤں سے نکلتے وقت راجندر بہت پریشان تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب موت ہی مجھے ذلت سے بچا سکتی ہے۔ چودھری پران کپور کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے آدمی کی موت کو خودکشی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مجھے اس رویے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے نزدیک اس کی 3 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ نمبر 1، متوفی نے واقعی خودکشی کی تھی۔ نمبر 2، اس قتل میں چودھری پران یا اس کے خاندان کا اپنا ہاتھ تھا۔ نمبر 3، جن لوگوں نے راجندر کو قتل کیا تھا ان سے چودھری پران کی مفاہمت ہو گئی تھی اور چودھری اب پولیس کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا۔ میں بظاہر چودھری پران کی باتیں سن رہا تھا لیکن میرا ذہن انہی سوچوں میں گم تھا۔ دفعتاً مجھے صحن کی طرف سے چیخ و پکار کی آواز آئی۔ چودھری کی طرح میں نے بھی اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا۔ صحن کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ چودھری کی بیٹی جو تھوڑی دیر پہلے کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی، اب نہایت غصے کے عالم میں ایک ادھیڑ عمر شخص کو پیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی تھی اور مار کھانے والا زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لڑکی کی عمر 19-20 سال رہی ہوگی اور اس کے بال شانوں پر لہرا رہے تھے اور پرکشش چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کے غضب کا نشانہ بننے والا کوئی گھریلو ملازم تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ یہ ایک نہایت تکلیف دہ منظر تھا، لیکن چودھری پران نے اسے دیکھ کر ایک بلند کہکا لگایا اور لاپرواہی سے کہا، ہماری بیٹی کو آج پھر غصہ آ گیا۔ وہ ہمیں لے کر واپس بیٹھک میں آنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے ذرا غصے سے کہا، چودھری صاحب، آپ اپنی بیٹی کو منع کیجئے۔ جسے وہ مار رہی ہے اس کی عمر آپ سے کم نہیں ہے۔ یک لخت چودھری پران کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ وہ بولا، معاف کرنا تھانے دار، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، پولیس کیس نہیں۔ میں اس کا طنز سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر شخص کو مارتے مارتے لڑکی کے ہاتھ کی چھڑی ٹوٹ گئی۔ ایک ملازم تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سر جھکا کر ایک دوسری چھڑی اپنی مالکہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ لڑکی کا سینہ غصے میں بری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے نئی چھڑی کو گھما کر پودوں میں پھینک دیا اور بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ ادھیڑ عمر شخص زمین سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس منظر نے مجھے رنجیدہ کر دیا تھا۔ میں زیادہ دیر چودھری پران کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے ASI کے ساتھ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم واپس سہارنپور کی طرف چل دیے۔ ابھی گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ سر پر ایک گٹھڑی اٹھائے لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں فوراً پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جسے تھوڑی دیر پہلے چودھری پران کی خوبرو بیٹی پیٹ رہی تھی۔ شاید مار کے دوران اس کی ٹانگ میں کوئی شدید چوٹ لگی تھی۔ اس سے چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں نے گھوڑا اس کے پاس روکا اور پوچھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے ایک قریبی گاؤں کا نام لیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ ایک تھانے دار کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ بمشکل تیار ہو گیا۔ راستے میں اور ASI اس سے باتیں کرتے رہے۔ جلد ہی وہ کھل گیا۔ وہ اس خاندان کا ایک وفادار ملازم تھا، لیکن ان دنوں اس سے کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے اس کا دل دکھ و رنج سے بھر دیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ بہت جلد وہ ہمیں اپنا غم خوار سمجھنے لگا۔ روانی میں اس کے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی نکل گئیں جو ہمارے لیے انکشاف سے کم نہیں تھیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہے۔ اس کی بیماری کی اطلاع پر وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس نے آج صبح جانے کی اجازت مانگی تھی
لیکن دوپہر کی اجازت ملی تھی۔ اب دوپہر کی بھی سپہر ہونے والی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی بی بی یعنی چودھری کی بیٹی بیلا نے اسے ایک اور کام بتا دیا۔ وہ یہ کام کر کے واپس لوٹا تو وہ بولی کہ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چائے بنا کر لایا۔ جلدی میں جب وہ بیلا کو چائے دینے لگا تو وہ چھلک کر اس کی رانوں پر جا گری۔ اس پر بیلا سیخ پا ہو گئی۔ اس نے چھڑی اٹھائی اور اسے پیٹ ڈالا۔ اس نے بتایا کہ ملازم مردوں اور عورتوں کا پیٹنا بیلا کا روز کا معمول ہے۔ وہ لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی ہے، بے حد مغرور اور خود سر لڑکی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول قانون، جنگل اور عورت۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔